واقعہ کربلا سن کر آج بھی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جان نثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ہمراہ اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانی دی۔ ان دنوں میں مصائب مولا حسین علیہ السلام بہت زیادہ تھے۔ رستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں تھیں، پانی کی بندش تھی، حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری، یہ تمام واقعات اور تمام شہادتیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ خود اپنے پیاروں کو تیار کر کے جنگی میدان میں بھیجا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے اور رب تعالیٰ کی راہ میں اپنے بچوں کو، اپنے جان نثار ساتھیوں کو قربان کرتے رہے، اور بالآخر خود بھی یوم عاشور کے دن نماز عصر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ 7 محرم سے ہی یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا پانی بند کر دیا تھا، اور 9 محرم تک خیموں میں موجود بچے اور خواتین پیاس سے شدید نڈھال ہو چکے تھے۔ 9 محرم کی شام یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے خیموں پر حملے کا ارادہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے ذریعے فوج میں سے ایک رات کی مہلت مانگی، تاکہ وہ اور ان کے ساتھی یہ آخری رات اپنے رب کی عبادت، تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزار سکیں۔ اسی دن شمر نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ جان بخشی کی پیشکش بھیجی، جسے حضرت عباس علیہ السلام نے غصے سے ٹھکرا دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کا اٹل فیصلہ سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور خیمے کا چراغا بجھا کر فرمایا، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، جو جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کسی ایک شخص نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور سب نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کٹ جانے کا حلف اٹھایا۔ یہ پوری رات خیموں میں ذکر الہی، تلاوت قرآن اور عبادت میں گزری۔ 10 محرم کی صبح نماز فجر کے بعد یزیدی فوج کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس صرف 72 افراد تھے، جبکہ ظالموں کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ امام کے جان نثار ساتھیوں نے باری باری میدان میں جا کر انتہائی شجاعت سے جنگ لڑی اور دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود شہید ہو گئی۔ ساتھیوں کے بعد اہل بیت کی باری آئی۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور علم بردار کربلا حضرت عباس علیہ السلام نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے پیاسے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے لیے دشمنوں سے پانی مانگا تو ظالموں نے پانی دینے کی بجائے ہرملا کے ذریعے ننھے بچے کے گلے پر تیر مار کر اسے امام کے ہاتھوں پر شہید کر دیا۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شجاعت کی وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ بے پناہ زخموں کے باوجود آپ لڑتے رہے اور بالآخر نماز عصر کے وقت سجدے کی حالت میں اپنا سر اللہ کی راہ میں کٹوا کر شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، امام کے خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دی، اور اہل بیت کی خواتین، جن میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پیش تھی، اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے یہ درس ہے کہ ظلم و جبر اور باطل کی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، حق کے رستے پر کھڑے رہنا چاہیے اور ظالم کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج بھی واقعہ کربلا جب سنتے ہیں، اہل بیت کی شہادتیں جب سنتے ہیں، شہادتوں کا جب واقعہ سنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی میدان جنگ میں جب روانگی سنتے ہیں، شہادت سنتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جب ہم بہادری سنتے ہیں، تو آج بھی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ یزید نے کیا کیا؟ یزید پر آج بھی لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لوگ آج بھی جمعے میں خطبے پڑھتے ہیں
اور یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یزید تم پر لوگ لعنتیں بھیجیں گے اور میرے حسین کے لوگ جمعے کے خطبے پڑھیں گے۔ اور آج دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، زندہ رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ یزید اور یزید کی جتنی بھی فوج تھی ان پر لعنتیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں پر، اہل بیت پر کروڑوں درود و سلام۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو ذکر شیئر کروں گی، جو نفل نماز شیئر کروں گی، ان نوافلوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے پڑھیے گا اور دل میں یہ بات رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا دیا دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نمازوں کو برقرار رکھنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام خود بھی شہید ہوئے اور اپنے بچوں کو بھی ذبح کروایا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 9 اور 10 محرم کے دن کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، مصیبت کیوں نہ ہو، الجھنیں کیوں نہ ہو، رزق کی تنگی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کیوں نہ ہو، منٹوں میں حل ہو جائیں گی، ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر تنگ دستی دور ہو جائے گی، قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفائیں ملیں گی، اور جو بھی دعا اللہ کے حضور کی جائے گی رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آج یوم عاشور کی نماز کا طریقہ بتاؤں گی، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیا نیت کرنی ہے، آج ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تمام مردوں سے، خواتین سے، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں سے میری دلی گزارش ہے، 9 محرم کے دن بھی یہ نماز پڑھی، عاشورہ کی رات کو بھی یہ نماز پڑھی، اور پھر یوم عاشور 10 محرم کے دن نماز عصر سے پہلے اس نماز کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا امام حسین علیہ السلام کے صدقے رب تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا اور آپ کی دلی مرادیں ضرور مقبول کرے گا، قرضوں سے نجات عطا کرے گا، ہر قسم کی تنگ دستی کو دور کرے گا، دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے گا اور آپ کے رزق و دولت میں ایسی برکتیں عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں، انعامات کے خزانے ضرور کھولے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیں یا پھر سلام یا حسین ضرور لکھتے جائیں۔ 9-10 محرم الحرام کے دن اور یوم عاشور کی رات 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں، اور نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل شہدائے کربلا کے اصالے ثواب کے لیے انہیں تحفے کے طور پہ یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل برائے حاجات کے لیے پڑھنے ہیں، مشکلات میں آسانیوں کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کی ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کی 10,000 حاجتیں، 50,000 حاجات ہیں، لاکھوں کے حساب سے حاجات ہیں، ان تمام حاجات کا، ان تمام مشکلات کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور 2 رکعت نفل برائے صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، اور یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کریں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع سجود جائیں اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 313 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا وہاب، یا اللہ یا فتاح یا وہاب۔
اللہ تعالیٰ کے ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کریں، مولا آج ہم نے خالص تیری رضا کے لیے بھی ذکر کیا، نفل پڑھے، اذکار کیے، تسبیحات پڑھی، قرآنی سورتیں پڑھی، شہداء کربلا کے لیے ذکر کیا اور اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے بھی ذکر کیا۔ مولا اس میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما کے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور ان تمام اذکار کا اصالِ ثواب شہداء کربلا کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں ان تک پہنچا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، کربلا کے میدان میں جتنی بھی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، ان مشکلات اور مصیبتوں کے صدقے ہماری مشکلات اور مصیبتیں آسان فرما، ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ مولا ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، مولا ہمیں آزمائشوں سے دور رکھنا، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، تنگ دستیوں کو وسعت اور کشادگی میں بدل دے، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو قرض میں ڈوب چکے ہیں مولا انہیں قرض سے نکال دے، ان کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے ہدایتیں ہیں انہیں راہ راست پر لیا، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کریں۔ جتنے پیار اور محبت سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جو بھی دعا کریں وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ سے مانگیں، اہل بیت کے صدقے مانگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے صدقے اللہ سے مانگیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ان نوافلوں کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔